السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علیم حکیم۔ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کر پائے، مگر تین ذریعے سے، تین طریقوں سے، تین چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ممکن ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین سے بات چیت ممکن ہے، او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا رسول، اپنا کوئی فرشتہ اس بندے کے پاس بھیجے، اس طریقے سے بات چیت ممکن ہے۔ فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہے وحی فرمائے۔ انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تین باتیں فرمائی، تین ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے گمراہ مسلمانوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ صاف فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بات کرنا ممکن ہے ان بندوں کے لیے جن کا تذکرہ آ رہا، ورنہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ پہلی چیز فرمایا گیا، وحی کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے بات کر سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ممکن ہے۔ دنیا میں انسان زندہ ہو، جیسے انبیاء کرام تھے تو انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین وحی فرماتا تھا۔ وحی کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بتایا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی شروعات سچے خواب سے ہوئی تھی، الرؤیا الصادقہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیثوں میں موجود ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ یہ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی پر وحی کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ تو اس میں بتایا گیا، نبی بننے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل سچے خواب آتے تھے، اور خواب ایسے ہوتے تھے کہ رات کو دیکھے صبح صحیح ہو جاتا تھا۔ رؤیا صادقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے بندے کو بتانا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی بتا سکتا ہے، سچے خواب کے ذریعے سے۔ کسی کے دل میں اللہ رب العالمین بات ڈال سکتا ہے، الہام فرما سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے نبیوں اور غیر نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی باتیں بتائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لقمان حکیم، یہ بھی نبی نہیں تھے، ان لوگوں تک اللہ رب العالمین کی باتیں کیسے پہنچتی تھی؟ اللہ تعالیٰ الہام دل پہ کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا پہلا ذریعہ ہے وحی، دوسرا ذریعہ ہے او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین سے بات کرنا۔ اس کی تفسیر کی ہے علماء کرام نے کہ بلند آواز سے انسان اللہ رب العالمین سے بات کرے، اللہ کی آواز اسے اس طریقے سے سنائی دے کہ وہ اللہ کو نہ دیکھ رہا ہو، یہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا مطلب ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ رب العالمین سے بات کی تھی، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے بات کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین سے بات کی ہے، جیسا کہ معراج کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بات کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وحی کے اس قسم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے لیکن اللہ سے بات بھی کیے، اللہ کو دیکھا نہیں، کیونکہ پردے کے پیچھے سے بات ممکن ہے، فیس ٹو فیس اللہ کو دیکھ کر دنیا کی نگاہوں سے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دیکھیے، قرآن کی تفسیر کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تفسیر کی ہے تو وہاں سے پہلے دیکھا جائے، اس کے بعد اگر نبی کی حدیثوں میں اس کی تفسیر نہیں مل رہی ہے، صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے، اس پہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، یہ ڈھونڈنا چاہیے۔ مفسرین نے، کبار مفسرین نے، متقدمین نے کیسے اس کی تفسیر کی ہے، سلف صالحین نے کیسے سمجھا ہے، اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔
औ मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से। इसका क्या मतलब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का पर्दा क्या है? फरमाया हिजाबुहुन नूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिजाब, अल्लाह का पर्दा है नूर। लौ कशफहु लअहरकत सुबहातु वजही मन तहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़ी, अगर अल्लाह ताला अपने उस नूर को हटा दे, अपने उस पर्दे को हटा दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर और जलाल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर और जलाल से सारी दुनिया जलकर खाक हो जाएगी, सारी मखलूक के चेहरे भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पर्दा फरमा रखा है, अपने नूर को हिजाब के पीछे कर रखा है। यह हदीस सही मुस्लिम 179 पर मौजूद है। तो अल्लाह का पर्दा क्या है? नूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दे के पीछे से अपने बंदों से बात करता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात है। तीसरी नौइयत औ युरसिला रसूला, रसूल भेजकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम लेकर, कुरान करीम की आयतें लेकर, और कुरान के अलावा जैसे कुरान की आयतें लेकर जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी पर नाजिल होते थे, ऐसे हदीस पाक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील लेकर नाजिल हुआ करते थे। हमारे असलाफ के अक़वाल इस पर मौजूद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी के पास आते थे, कई शक्लें होती थी, हमेशा एक ही तरीके से नहीं आते थे। कभी कभी एक सहाबी थे दिहिया इब्न खलीफा अल-कलबी, इनकी शक्ल में अल्लाह के नबी के पास हजरत जिब्रील आते थे। और कभी कभी किसी देहाती इंसान की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। और 2 बार अपनी असली शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल में अल्लाह के नबी ने 2 बार देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी कभी अल्लाह के नबी के पास जब वही लेकर आते तो घंटी के बजने की आवाज की तरह होती थी, सलसलतुम मिनल जर्स। और ये वाली वही की कैफियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हुआ करती थी कि जब घंटी की जैसे घंटी बजती है उस तरीके से जब आवाज़ आती थी और वही लेकर हज़रत जिब्रील आते थे। हदीस के अल्फाज हैं, सहाबे किराम ने जिन्होंने देखा बयान फरमाते हैं कि सख्त ठंडी का दिन होता था, फिर भी इस वही के नाजिल होने के वक्त नबी करीम की पेशानी से पसीने निकलने लगते थे। अगर अल्लाह के नबी सवारी पर, ऊँटनी पर, ऊँट पर बैठे होते थे तो सवारी इतनी बोझल हो जाती कि ज़मीन पर बैठ जाती थी, जब इस तरीके से वही नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब भी दिखाए जाते थे। नबियों का ख्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही हुआ करती। हम और आप अगर ख्वाब देखें तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आगे के बारे में अल्लाह ताला हमें कुछ रहनुमाई भी कर सकता है, लेकिन हम अपने ख्वाब को दलील और बेस बनाकर ये नहीं कहेंगे कि हमने ऐसा ख्वाब देखा है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बात हो गई, लिहाजा सुबह चलते हैं दीन के लिए एक नया कानून पास कर देते हैं। यह किसी भी उम्मती के लिए जायज़ नहीं है। यह सिर्फ नबियों के लिए था कि नबी जो ख्वाब देखते थे वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता था और वो वही की हैसियत रखता था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने ख्वाब में देखा कि बेटा ज़बह कर रहा हूँ, इसको रियल में हज़रत इब्राहीम ने फॉलो किया था। ख्वाब देखकर बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हुए थे। क्यों? इसलिए कि नबियों का ख्वाब वही होता है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बात करता है। और हमारे नबी की फजीलत ये है कि ये जो तीनों तरीक़े बताए गए, तीनों तरीक़ों से अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर वही नाजिल फरमाई। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील को भेज भेज कर अपनी बातें, अपनी आयतें नाजिल फरमाई। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज में, इसरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर किसी वास्ते के खुद डायरेक्ट बात फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के दिल में भी बातें डाला करता था। यानी अल्लाह ताला ने तीनों तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे और सिर्फ यही जानेंगे कि जिब्रील जब आते थे वही थी, तो आप वही की बहुत सारी चीज़ों को इनकार कर बैठेंगे।
غالباً اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے کیف کان بدء الوحی، نبی کریم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ایک بڑا حصہ جو وحی ثانی حدیث پاک کے ذریعے سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے پہلے یہ ثابت کیا کہ وحی نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم کے دل پہ اللہ رب العالمین باتیں اتارتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین بھی قرآن کے علاوہ حدیث پاک بھی لے کر آتے تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے جیسے قرآن دیا گیا ایسے اسی کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کے بارے میں قرآن سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم اپنی زبان سے جو بھی بولتے تھے وہ اپنی مرضی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں بولتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ وحی کی یہ ساری قسمیں ہم جان لیتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے سچ میں ہمارے نبی جب بھی بولتے تھے تو اللہ کی وحی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 اور 14 میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا، وہ نعمت ہے نعمت سواری۔ سواری ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان پیدل چلتا ہے، پیر بھی سواری کی ایک قسم ہے، پیر بھی آپ کے جسم کو لے کر ڈھولتا ہے، تو سب سے بڑی سواری تو آپ کا اپنا پیر ہے، وہ جسم کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس پیر نہیں ہوا کرتے، وہ 2 قدم چلنے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین پر بہت قسم کی سواریاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ریلوے لائن، ریلوے، اور اسی طرح سے ایروپلین، پرائیویٹ جیٹ، آدمی خود ہی گیس کی مدد سے ہواؤں میں اڑ رہا، مختلف قسم کی سواریاں ہیں، کشتی ہے، گھوڑے ہیں، جانور، بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشتیاں بھی بنائی، اللہ نے تمہارے لیے ایسے جانور بھی بنائے ما ترکبون جس پہ تم سواریاں کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ جس کی پشت پہ تم سوار ہوتے ہو، برابر سرابر ہو کر آرام سے بیٹھتے ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم پھر اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرتے ہو، اذا استویتم علیہ جب تم اپنی سواری پہ برابر سے بیٹھ جاتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، وَتَقُولُوا اور پھر کہتے ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا، اس سواری پہ مجھے کنٹرول عطا فرمایا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اگر اللہ تعالیٰ اس سواری کو میرے لیے مسخر نہ کرتا، اس سواری کو میرے بس میں نہ کرتا تو میری بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس اونٹ کو، میں اس گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے خاص طور سے جانور کی سواری کا تذکرہ فرمایا ہے اور کشتی کا ذکر فرمایا ہے۔ کشتی جو سمندر کے اندر چلتی ہے، سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پہ کشتی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سمندر کی لہروں میں بھی اور سمندر کی طغیانی اور طوفان میں بھی ہم نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ کشتی کو چلانے کا ہنر ہم نے انسانوں کو دیا ہے، تمہارے لیے دیا ہے۔ بادبان ہے، کشتی چلانے والا انسان ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے کشتی کو چلاتا ہے، طوفان میں بھی چلا لیتا ہے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اس کشتی کی سمندر کے مقابلے میں سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں ڈوب جائے۔ اسی لیے دنیا کے ان انسانوں نے جو سب سے بڑی کشتی اور شپ بنائی تھی جسے ٹائٹینک کہا جاتا ہے، گھمنڈ و غرور کیا تھا کہ کبھی یہ ڈوب نہیں سکتی ہے، اللہ کی ذات پر ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنی کاریگری اپنی طاقت منوانے پر دنیا کے سامنے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سفر میں اس دنیا کی بڑی کشتی کو ڈبو دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بار بار کہا ہے اے میرے بندو کشتیاں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، بطور نعمت اس لیے ذکر فرما رہا ہے کیونکہ کشتی کے اندر بس کی بات نہیں کہ سمندر کے اندر چل سکے، یہ اللہ کی رحم و کرم سے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتی کو چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے اور کشتی چلانے والوں کو وہ ہنر عطا
عطا فرماتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ٹیکنک لگائی جاتی ہے کہ وہ چل سکتی ہے. یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور کشتی تو چلیے انسان کے ہاتھوں کو بنایا ہوا ہے. یہ جانور جس پہ انسان سواریاں کرتا ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, ہاتھی ہے, اس کے علاوہ جو بھی سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو اونٹ آپ کو لے کر چلے گا, گردن مروڑ کے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دے. ہاتھی ایک بار چنگھاڑ دے نیچے گر جائے آدمی. گھوڑا ایک بار اپنے پہ آ جائے تو انسان تھوڑی ہی دیر میں گر جائے. اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہمارے لیے, یعنی کنٹرول دیا ہے. میرے بندوں انسانوں, یہ بڑا ہاتھی بھی تمہارے کنٹرول میں ہے, یہ اونٹ بھی تمہیں ہم نے کنٹرول دے رکھا ہے. اونٹ کے منہ میں نکیل ڈالتے ہو اور تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی لے کر چلتا ہے تو اونٹ پیچھے پیچھے چل جاتا ہے. گھوڑے کو تم کھانا کھلاتے ہو, غذا دیتے ہو, تمہارا بچہ بھی اسے چاہتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, پیٹھ پہ بیٹھ کے سواریاں کرتا ہے. چھوٹا سا انسان ہاتھی کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, اس کے سونٹ سے لے کر اوپر سوار ہوتا ہے اور اس کو لے کر دنیا کے سامنے چلتا ہے, گلے میں پٹا باندھ کر ہاتھی کو لے کے گھما رہا ہوتا. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب رب کی نعمت ہے جو تمہارے لیے بنایا گیا. ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم سواریوں پہ سوار ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. کیا ہے مطلب؟ سواری کی دعا پڑھو, سفر کی دعا پڑھو. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ, یہ اونٹ, یہ گھوڑا, یہ ہاتھی جس پہ میں سوار ہوں, یہ میرے اپنے طاقت کے بل پر میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو نے کیا ہے کنٹرول. ورنہ آپ پاگل ہاتھیوں کو دیکھیے کیسے پورا گاؤں تباہ کر دیتے ہیں, پوری بستیاں تباہ کر دے. روڈ پہ پاگل ہو جائے تو باقی گاڑیوں کی واٹ لگا دیتے ہیں. ایسے گھوڑا اگر پاگل ہو جائے تو انسان کو کیسا سر پیر ٹوٹے گا پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی جو بھی سواری اس دنیا میں پائی جاتی ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, کار ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا دعا پڑھو کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو میرے لیے میرے کنٹرول میں بس میں دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس گاڑی کا مالک تو نے مجھے بنایا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ بائک سے مجھے چلنے کی توفیق دی. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کار عطا فرمائی, یہ مہنگی سے مہنگی گاڑی عطا فرمائی. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹرین میں چلنے کی توفیق دی. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایروپلین میں جانے کی توفیق دی. اے اللہ تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے سفر کی دعا پڑھنی چاہیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور بھی دعائیں وارد ہیں. اس کے بعد سورہ دخان کی شروعات ہوتی ہے. دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں. اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جب دنیا میں مرتے ہیں تو آسمان اور زمین ان کے مرنے پر روتے ہیں, اور کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو آسمان زمین نہیں روتے ہیں. آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. جب یہ لوگ ڈوب گئے, مر گئے, ہلاک ہو گئے تو آسمان نے نہ ان کے اوپر آنسو بہایا اور نہ زمین نے ان کے اوپر آنسو بہایا. وما كانوا منظرین, اور ان لوگوں کو عذاب کے معاملے میں ذرہ برابر مہلت بھی نہ دی گئی. اس آیت میں اللہ نے فرمایا آسمان و زمین نے ان کے مرنے پر رویا ہی نہیں. مفسرین نے اس کا مطلب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سچ میں آسمان و زمین کچھ لوگوں کے مرنے پہ روتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مرنے پر نہیں روتے ہیں. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ آسمان والی مخلوقوں نے ان کے اوپر آنسو نہیں بہائے, زمین والی مخلوقوں نے ان کے اوپر آنسو نہیں بہائے. تیسرا مطلب یہ لے گیا کہ عرب کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ جب کوئی خطرناک انسان دنیا سے چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ دنیا سے چلا گیا, لوگوں کو سکون مل گیا, اب ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں, آسمان میں بھی زمین میں بھی کوئی بھی ان کے اوپر رونے والا نہیں. لیکن زیادہ تر صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت میں آسمان و زمین ایسے لوگوں پر نہیں روتا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں آسمان و زمین کے رونے کا ایک مطلب یہ ہے جس کو سلف نے بیان کیا ہے لم تبکی علیہم السماء لانہم لم یکونوا یرفع لهم فیہا عمل صالح. آسمان کسی انسان پر نہیں روتا ہے کیونکہ ہر انسان کی نیکیاں آسمان میں جب جاتی ہیں تو ایک راستہ ہے, سب کے نیکیوں کو جانے کا ایک راستہ ہے, الگ الگ سب کا راستہ ہے, اور وہاں سے جو روزیاں اترتی ہیں اس کا ایک راستہ ہے. تو کہا اس آدمی کے پاس نیکی تھی ہی نہیں جس سے آسمان کے دروازے سے اللہ تک پہنچتی ہو, لہٰذا اس کے مر جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
اور کہتے ہیں وَلَمْ تَبْكِ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ فِيهَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ۔ اور جب کوئی انسان دنیا سے مر جاتا ہے تو زمین بھی اس پر نہیں روتی، کیونکہ زمین کے جس حصے پر ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی اس نے کبھی عبادت کی نہیں، اللہ رب العالمین کو زمین کے کسی حصے پہ خوش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لہذا اس کے مر جانے سے زمین کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور زمین کو بھی کچھ اس کے جانے کا احساس نہیں ہوا۔ یہ مطلب ابن کثیر رحمہ اللہ اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ دونوں لوگوں نے بیان کیا۔ اس آیت کے اندر گویا کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آسمان و زمین ایسے لوگوں کے لیے روتے ہیں کہ اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی نیکیاں آسمان کے دروازے سے اللہ تک جاتی تھی وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، زمین کے جس حصے پہ اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کرتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا، نیک کام کیا کرتا تھا، وہ زمین اس بندے کو یاد کرے گی، لہذا اس کے جانے کی وجہ سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اور جب کوئی انسان گنہگار ہوتا ہے تو ایسے انسان کے مر جانے سے نہ آسمان کو کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ زمین کو کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں جو یہ بیان فرمایا کہ آسمان و زمین ان کے مر جانے کے اوپر ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے اور نہ بھی آنسو بہاتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ایک سزا بتائی جا رہی ہے کہ تم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے، اتنے گنہگار ہو گئے کہ انسان تو چھوڑو، انسان تو تمہارے پریشانیوں سے، تمہاری دھمکیوں سے، تمہارے سزاؤں سے پریشان تھے، تمہارے مر جانے کے بعد وہ لوگ راحت محسوس کر رہے ہیں، آسمان و زمین بھی تمہارے مر جانے سے ذرہ برابر کوئی چیز کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے ہیں، تمہارے جانے سے وہ آسمان و زمین بھی خوش ہیں، دیکھو رو بھی نہیں رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے اللہ نے سزا بتائی ہے، کہا کہ جن کے لیے یہ روتے ہیں وہ عزت دار انسان ہے اور جن کے لیے آسمان و زمین نہ روئے وہ گویا کہ آسمان و زمین کی نگاہ میں بھی ذلیل و رسوا ہے، زمین بھی گویا اس کے گناہوں سے کراہ رہی تھی اور آسمان بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوا جا رہا تھا، لہذا اس کے مر جانے سے ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں عام طور سے بڑے بنتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں بڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے جیتے جی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو میری اتنی شہرت ہے، میری اتنی پکڑ ہے زمین پر، اتنی پہچان ہے، میں مر جاؤں گا تو کروڑوں کی لاکھوں کی بھیڑ لگے گی، اتنے میرے پیچھے لوگ ہیں رونے والے۔ یہ دنیا میں فخر کی وجہ مانی جاتی کہ اس کے مرنے کے بعد جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے تھے، یہ فخر کی ایک وجہ مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے یہ بات ذکر کر کے گویا کہ ان کی تحقیر کی ہے اور بتایا تم دنیا میں کتنے بھی بڑے بن جاؤ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میری نگاہ میں اگر تم بڑے نہیں ہو تو تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو، تم گھٹیا انسان ہو۔ دیکھو آسمان بھی نہیں روتا ہے، زمین بھی تمہارے مر جانے سے نہیں روتا ہے، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، کسی کے مرنے سے سورج گرہن بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن ہوا، کچھ صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم ابن محمد کی وفات ہوئی ہے، دیکھو سورج بھی غمی منا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنے بیٹے کی موت کے دن ہی اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا میرے صحابہ کرام، نہ تو سورج کسی کے مرنے سے سورج گرہن ہوتا، نہ چاند گرہن کسی کے مرنے سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یخوف بہم اللہ عبادہ، سورج گرہن کر کے چاند گرہن کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندو، چاند و سورج اتنے بڑے ہونے کے باوجود میرے کنٹرول میں ہے، تم اے میرے بندو کیوں نہیں مجھ سے خوف کھاتے، کیوں نہیں مجھ سے ڈرتے ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے تو میری امت کہ لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، اسی لیے مشروع قرار دی گئی، اور دعا مانگا کرو، اتنی دیر تک دعا مانگو جب تک کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں من موجی انسان کا بیان فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو من کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایسے لوگ من موجی ہوتے ہیں اور ہمیشہ من کی بات کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 کے اندر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کو دین کا پابند بنایا، فاتبعھا لہذا آپ دین کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، آپ ان جاہلوں کے خواہش نفس کی پیروی نہ کریں جن کو کچھ علم ہی نہیں. یعنی اللہ نے دو باتیں فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو کچھ دیا ہے، یعنی دین دیا ہے، دین اسلام عطا فرمایا، فاتبعھا دین اسلام کی پیروی کریے، یعنی وحی الہی کی پیروی کریے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں اور وہ جاہل اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، آپ ان کی پیروی نہ کریے. اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالی نے فرمایا جو انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر کے باوجود، علم کے باوجود، قیام حجت کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود اسے گمراہ کر رکھا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے کان پہ بھی مہر لگا رکھی ہے، اس کے دل پر بھی مہر لگا رکھی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ بھی پردے ڈال رکھے ہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو ایسے منموجی انسان کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے. افلا تذکرون، کیا آپ لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو میں گمراہ کر دیتا ہوں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. علم ہو جائے، حجت بھی تمام ہو جائے، ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی جائے، اس کے باوجود انسان سمجھ بھی جائے، پھر بھی اگر اس پہ چلنے کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے بندہ اپنے من کا موجی ہے، وہ اپنے نفس کا پیروکار ہے. اور ایسے انسان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. جو علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. صرف گمراہ نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا اس کی گمراہی بھی نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. ختم علی سمعہ، کانوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں، پھر اسے سچی اور حق بات نہ تو سنائی دے گی، اور اگر سنائی دے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. وقلبہ، دل پہ بھی مہر لگا دیتا ہوں. اب اگر دل میں بات آ بھی جائے تو مانے گا نہیں، توفیق ہی نہیں ملے گی اس کو قبول کرنے کی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور نگاہوں پر بھی اللہ رب العالمین پردے ڈال دیتا ہے، پھر ایسے بندے کو حق دکھائی بھی نہیں دیتا. آپ ذرا سوچئے اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ ہوگا جس کے کان پہ مہر، دل پہ مہر اور آنکھ پر پردے لگا دیے جائے. یہ تین ایسے ذریعے ہیں جس سے انسان اپنی جہالت کو دور کرتا ہے، یا تو کان سے، یا تو آنکھ سے، یا تو دل سے. دل یعنی دماغ، دل دماغ دونوں کی بات ہے. انہیں تین ذریعے سے انسان اپنی جہالت دور کرتا ہے اور ترقی کرتا، آگے بڑھتا. انہی تینوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے اور پردے ڈال دے، پھر انسان کو کون ہدایت دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ایسے انسان کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا. لہذا دعوت ہے اس آیت کی کہ اے اللہ کے بندو اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو. اللہ رب العالمین نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسے زندگی گزاری جائے. جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ان پر عمل کیا جائے، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جایا جائے. یہی ہے اللہ رب العالمین کی پیروی کرنا، اور شریعت کو اپنے من کے حساب سے، اپنی مرضی سے ماننا اور اپنی مرضی اور عقل کی باتوں پہ چلنا، یہ نفس کی پیروی کے اندر داخل ہے. لہٰذا ٹوٹلی اللہ رب العالمین کے پیروکار بنے. ایسا نہ ہو کہ آدھے شریعت کے پیروکار ہیں، آدھے اپنے من کے پیروکار ہیں. مکمل اللہ کے بندے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خالص بندہ بنائے، ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.